بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، الحمدللہ نورانی قاعدہ تو مکمل ہو چکا ہے۔ ہم قرآن کا سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں، مثلا وضو کی سنتیں یا وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، پاکی حاصل کرنے کا طریقہ۔ اس طریقے سے جب نماز کا یا قرآن پڑھنے کا کسی بھی عبادت کا ارادہ ہو تو پاکی کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ وضو کرنے سے پہلے اگر ضرورت ہو تو استنجا کر لو، پیشاب پاخانہ کر لو۔ اگر ضرورت ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیشاب کے بعد مٹی کے پاک ڈھیلے سے پیشاب کے قطرے جو بعد میں آئے ہیں اس کو خشک کر لو۔ پیشاب کرنے کے بعد جو قطرے تھوڑے بہت نکل جاتے ہیں اس کو خشک کر لو، کس سے؟ مٹی کے ڈھیلے سے۔ اس کے بعد پانی سے پیشاب گاہ کو دھو لو۔ پاخانے کے بعد بھی 3 یا 5 ڈھیلوں سے پاخانہ کی جگہ کو صاف کر لو اور پاکی حاصل کر لو۔ یہ طریقہ بھی نور الاضاء کا طریقہ ہے۔ یہ کتاب ہے جس کے اندر بھی کچھ مسئلے مسائل ابتدائی آتے ہیں، تو ان کا بھی ہمیں سیکھنا ضروری ہے قرآن پاک کو حاصل کرنے شروع کرنے سے پہلے۔ اسی طریقے سے استنجا، ہڈی، لیڈ، گوبر، کھانے کی چیزوں، کوئلے، کپڑے اور کاغذ سے استنجا کرنا بلا ضرورت، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، یہ ساری چیزیں مکروہات میں سے قبلے کی طرف یا قبلے کی طرف ہو کر استنجا کرنا، یا قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کر کے استنجا کرنا، باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، تالاب یا نہر یا کنویں کے اندر یا اس کے کنارے پاخانہ کرنا، یا کسی سوراخ میں پیشاب کرنا، نیچی جگہ بیٹھ کر اونچی جگہ پیشاب کرنا، غسل خانے میں پیشاب کرنا، پاخانہ خانے میں پیشاب کرنا، یہ سارے مکروہات ہیں۔ اسی طریقے سے آج کل بہت ساری چیزیں استنجا کی نکل گئی ہے۔ ڈیجیٹل چیزیں جو دکانوں کے اوپر مل جاتی ہے، ٹیشو پیپر، تو اس سے بھی اگر اچھے طریقے سے صفائی ہو جاتی ہے تو وہ بھی بدرجہ مجبوری یہ اس کو استعمال کر سکتے، کہ سفر میں ہو یا پلین وغیرہ میں ہو تو یہ ٹیشو پیپر کا استعمال کرنا بھی فقہاء کرام نے درست فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے وضو کا طریقہ بھی ہمیں قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے ہمیں معلوم کر لینا چاہیے۔ فرائض وضو کیا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے تو پاک کی طہارت کا معلوم ہو جانا چاہیے کہ فرائض غسل کیا ہے۔ تو غسل کرنے کے فرض یہ ہے کہ نمبر 1 کلی کرے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائے، پورے بدن پر اس طرح پانی بہائے کہ ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ اسی طرح غسل کی سنتیں، دونوں ہاتھ کو گھٹوں تک دھوئے، غسل سے پہلے استنجا کرے، بدن پر لگی ہوئی نجاست کو دھو لے، ناپاکی دور کرنے کی نیت سے کرے، بسم اللہ سے شروع کرے، پہلے وضو کر لینا چاہیے، تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہا لینا چاہیے۔ تو یہ غسل کے طریقہ تھا، تو ان طریقہ کا بھی ہمیں خوب خیال رکھنا چاہیے۔ یہ طریقوں کا ہم خیال رکھیں گے تو غسل ہمارا مکمل ہوگا۔ اسی طریقے سے وضو ہے تو وضو بھی ہمیں اچھے طریقے سے آ جانا چاہیے۔ فرائض وضو کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو فرائض وضو کیا ہے؟ پورا چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڈی کے نیچے تک، ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ اسی طرح وضو کو توڑنے والی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی ہمیں معلوم کر لینا چاہیے۔ تو وہ کیا کیا ہے؟ نواقض وضو ہے پیشاب پاخانہ کرنا یا ان دونوں راستوں سے کوئی چیز کا نکل جانا، پیچھے سے ہوا خارج ہو جانا، بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، اگر نکل کر اسی جگہ پہ رک جاتا ہے، خون نکلا ہو یا پیپ، تو ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر کر قے کرنا، تھوڑی بہت قے ہو گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا، ٹیک لگا کر کسی چیز کو سہارا لگا کر سو جائے، بیماری یا کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا، یہ بھی نواقض وضو میں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مجنون یا دیوانہ پاگل ہو جانا، بالغ آدمی کا رکوع یا سجدے والی نماز میں قہقہ مار کر ہنسنا،
اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ موٹی موٹی چیزوں کو اس طرح وضو کے بہت سارے سنتیں 18 سنتیں ہے، مستحبات 14 ہے، مکروہات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ناپاک جگہ پر بیٹھ کر بھی وضو نہیں کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے ناک کو صاف نہیں کرنا چاہیے، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں بھی نہیں کرنا چاہیے، سنت کے خلاف وضو کرنا یہ بھی مکروہات میں شامل ہے، ضرورت سے زیادہ پانی کو خرچ کرنا اور وضو کرتے وقت اپنے چہرے پر پانی اڑانا، چھپکے مارنا، یہ بھی غلط ہے۔ یہ ساری چیزیں نور الازا کے اندر آپ کو مل جائیں گی۔ اسی طریقے سے بسم اللہ پڑھ کر بھی ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہم نے جیسے قرآن پاک کا پہلا پیج کھولتے ہیں یا پیج کے باہر ہی لکھا ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہ چھوئے مگر پاکی حاصل کر کر۔ قرآن پاک بہت بڑی چیز ہے، بہت عظیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک اترا ہے اور اس کا ہمیں اکرام اور اعزاز کرنا اور پاکی صفائی کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ قرآن پاک ہے کیا ہے؟ قرآن پاک کے پہلے پارے کے اندر ارشاد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی شک و شبہ کا محل نہیں ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن لوگوں کے لیے ہادی رہنما ہے جو قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہیے۔ حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی کہ جس سے قسمت نوع بشر چمک اٹھی۔ انسان کو جب قرآن شریف ملا تو اس کی قسمت ہی چمک اٹھی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال آج تک قائم نہیں کر سکا، کوئی کسی شاعر یا کسی نے آج تک قرآن جیسی ایک آیت بھی پیش نہیں کرا۔ یہی کلام ہے جس کو کبھی زوال نہیں۔ قرآن مجید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی دنیا میں کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے، نہ فصاحت و بلاغت میں، نہ فضائل و اوصاف میں، نہ کلام و بیان میں، نہ احکام و فرمودات میں۔ قرآن پاک کے اندر ہر چیز انشاءاللہ مل جاتی ہے، ہر عبارت بے نظیر ہے، ہر اعتبار سے بے مثال ہے۔ یہ نسخہ کیمیا ہے جو ہمیں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے توسط سے ملا ہے، جس میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود ہے اور کامیابی و کامرانی کا سامان ہے، جس پر ایمان لانا ہماری دنیا و آخرت دونوں جگہ کی فلاح و کامیابی کی ضمانت ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی بھی بہت سارے فضیلتیں آئی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ ترجمہ سننے سے یہ سمجھ میں آ جائے گا حدیث شریف میں کیا فرما رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک حرف کے بدلے میں ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر ثواب 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم، لا اقول الف لام میم یعنی سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، یعنی یہ تینوں حروف اس پر 30 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ایک حروف پر 10 نیکی، تو ہر ایک حروف الگ الگ ہے۔ الف لام میم کے اندر 3 حروف ہے۔ تو ہمیں یہ اور ترمذی شریف کی دوسری حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے، یعنی جیسے مکان کی رونق و آبادی رہنے والوں سے ہے، ایسی ہی دل کی رونق و آبادی قرآن کریم کے یاد رکھنے سے ہے۔ تو یہ بہت اہم اور ضروری ہے
ہے قرآن کریم کو ہمیں یاد کرنا اور اس کا اپنے دل کے اندر اتارنا، اور حدیث پاک کے اندر بتلاتے ہیں کہ جس کے ان اللہ لیس فی جوفہ، جس کے دل کے اندر شیء من القرآن، قرآن کا ایک حرف نہ ہو، کل بیت الخریبی، کہ وہ کیسا ہے جیسے کہ ویران گھر کی طرح ہے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کل سے ہمارا قرآن پاک کا سبق شروع ہو جائے گا، اس سے پہلے طہارت اور وضو کے ہم جو بتلائے گا ویڈیو کے اندر، اس کو ہم خوب سنیں 2 سے 3 بار، اور اسی طریقے سے وضو کو اس کی سنت کے مطابق اور غسل کو اس کے مطابق ہمیں کرے۔ اسی طریقے سے استنجا خانے کے اندر بھی غسل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس سے بتلایا جاتا ہے کہ غسل خانے کے اندر استنجا کرنے سے آدمی کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، یاد کی ہوئی چیز انسان بھول جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں غسل خانے کے اندر جہاں غسل کیا جاتا ہے وہاں پر ہمیں ٹوائلٹ اور استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ فرائض غسل کا بھی ہمیں خوب خیال رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ میں اور غسل کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول دونوں ہاتھ کو گھٹنوں تک دھوئے، پھر استنجا کرے۔ اگر بدن پر کسی جگہ ناپاکی لگی ہوئی ہو تو اس کو دھو لے، پھر وضو کرے، اور پختہ جگہ پر مٹی والی جگہ پر بیٹھ کر غسل کر رہا ہو تو پاؤں کو فوراً نہ دھوئے بلکہ تھوڑی دیر کے بعد دھوئے۔ اگر روزہ نہ ہو تو کلی کرے، اگر روزہ نہ ہو تو کلی کے ساتھ غرارہ بھی کرے، اگر روزہ ہو تو غرارہ نہ کرے ورنہ پانی حلق کے نیچے اتر جائے گا۔ اور ناک میں جہاں تک نرم ہڈی ہے وہاں پانی پہنچائے، پھر تھوڑا سا پانی ڈال کر بدن کو ہاتھ سے ملے، اس کے بعد سر پر 3 بار پانی ڈالے، پھر 3 بار دائیں کاندھے پر، پھر 3 بار بائیں کاندھے پر پانی ڈالے، اور کچی جگہ پر غسل کر رہا ہو تو پورا غسل ہونے کے بعد آخر میں پیر دھوئے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتلایا بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی ختنہ نہیں ہوئی ہے تو اس کو سامنے جو گوشت ہوتا ہے، چمڑی ہوتی ہے، اس مقام کے اندر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ عورت کو پیشاب کی جگہ کا خوب دھونا غسل جنابت میں ضروری ہے۔ نیز ہر جگہ تمام بدن پر پانی پہنچائے۔ کوئی فرض چھوٹ گیا ہو یا بدن پر ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی ہو تو غسل نہ ہوگا۔ رواہ بخاری، صفحہ نمبر 39۔ تو ہمیں یہ ساری چیزوں کا خوب خیال رکھنا ہے۔ جتنی پاکی اور صفائی ہوں گی اتنا ہی ہمیں عبادت کرنے کے اندر مزہ آئے گا۔ ناپاکی رہیں گی بدن کے اوپر لگی ہوئی تو آدمی کے اندر بے چینی رہیں گی۔ اسی طریقے سے کل سے جو قرآن پاک کا سبق شروع ہونے والا ہے تو روزانہ پاکی صفائی کے ساتھ ہمارے ویڈیو کو سننے سے پہلے سامنے قرآن پاک کا کھلا رہنا ضروری ہے تاکہ سبق کے ساتھ آپ کی انگلی بھی چلتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنی میں صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔